پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ نگاہ کا غلط استعمال باطن کے لیے سم قاتل ہے۔ اگر باطن کی اصلاح منظور ہو تو سب سے پہلے اس نگاہ کی حفاظت کرنا ہوگی۔ یہ کام بڑا مشکل نظر آتا ہے کیونکہ آج کے اس دور میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر طرف بے پردگی اور بے حجابی ہے۔ ایسے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر ایمان کی حلاوت حاصل کرنا منظور ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت منظور ہو، اپنے باطن کی صفائی، تزکیہ اور طہارت منظور ہو، تو پھر یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا، اور یہ کڑوا گھونٹ پیے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن یہ کڑوا گھونٹ ایسا ہے کہ شروع میں تو بہت کڑوا ہوتا ہے، مگر جب ذرا اس کی عادت ڈال لی جائے تو پھر یہ گھونٹ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ دعا مانگ لی کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجیے، لیکن اس دعا کے بعد پھر آپ گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ دنیا کے معاملے میں تو یہ جواب دیا تھا کہ جو چیز بندے نے مانگی تھی چونکہ وہ بندے کے لیے مناسب نہیں تھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی بلکہ کوئی اور اچھی چیز دے دی۔ لیکن ایک شخص یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیجیے، تو کیا یہاں بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ گناہ سے بچنا اچھا نہیں تھا؟ اس سے اچھی کوئی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس دعا مانگنے والے کو دے دی۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی یہ دعا قبول تو ہوئی، لیکن اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ اول تو انشاءاللہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، اور اگر بالفرض گناہ ہو بھی گیا تو توبہ کی توفیق ضرور ہو جائے گی۔ لہذا دین کے بارے میں یہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دعا کرنے کے باوجود اگر پاؤں پھسل گیا اور وہ گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ آپ کو کیا معلوم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب گناہ سرزد ہوگا تو پھر ہم تمہیں توبہ کی توفیق دیں گے، پھر ہم تمہیں اپنی ستاری، اپنی غفاری، اپنی پردہ پوشی کا اور اپنی رحمتوں کا مورت بنائیں گے۔ اس لیے اس دعا کو کبھی رائے گاہ اور بیکار مت جانیے، ہمت سے کام لیجیے اور دعا مانگتے رہیے، اور پھر دیکھیے کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ حضرت کلیوبی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے نفس سے حساب لیا، جب اس نے اپنی عمر کا حساب کیا تو وہ 60 سال ٹھہرے، اس کے بعد 60 سال کے دنوں کا حساب کیا تو وہ 21,600 دن ہوئے۔ یہ سوچنے کے بعد اس شخص نے چیخ ماری اور کہا، ہائے میری خرابی، جبکہ میرے لیے ہر دن ایک گناہ ہوا، تو ایسی حالت میں گناہوں کی اس تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیوں کر ملوں گا؟ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اسی کو اپنے نفس پر دہرایا اور کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے ہر روز میں 10,000 گناہ ہیں۔ سامعین، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم توبہ کر لو تو اس کے بعد اپنے پچھلے گناہوں کو کبھی یاد نہ کرو بلکہ ان کو بھول جاؤ، اس لیے کہ جن گناہوں سے آپ توبہ کر چکے ان کو یاد کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کی ناقدری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے اور سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہارے نامہ اعمال سے انہیں مٹا دوں گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن آپ ان گناہوں کو یاد کر کے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی ناقدری ہے۔ ایک صاحب تھے جو بہت نیک تھے اور اکثر روزے رکھا کرتے تھے، تہجد گزار تھے۔ ایک پیر صاحب سے ان کا تعلق تھا۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے پیر صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ رات کو جب تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھو تو تہجد پڑھنے کے بعد اپنے پچھلے سارے گناہوں کو یاد کیا کرو اور ان کو یاد کر کے خوب رویا کرو۔ اس پر ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو توبہ کے بعد ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیا ہے،
تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی ناقدری اور ناشکری ہوتی، اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال نامے سے ان کو مٹا دیا ہے تو اب آپ ان کو بھول جائیے، اور اگر کبھی بے اختیار ان گناہوں کا خیال آ جائے تو اس وقت استغفار پڑھ کر اس خیال کو ختم کر دیجیے۔ ان بزرگ نے ایک بڑی اچھی بات کہی جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ جب تم توبہ کر چکو تو پھر ماضی کی فکر چھوڑ دو، اس لیے کہ جب توبہ کر لی تو یہ امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے، اور مستقبل کی فکر بھی چھوڑ دیجیے کہ آئندہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ حال جو اس وقت گزر رہا ہے اس کی فکر کیجیے کہ یہ درست ہو جائے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے اور اس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ آج کل اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ یا تو ہم ماضی میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم سے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا، کس طرح بخشش ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو کر حال بھی خراب ہو جاتا ہے، یا ہم مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اگر اس وقت توبہ کر لی تو آئندہ کس طرح گناہ سے بچیں گے۔ ارے بھائی یہ سوچئے کہ جب آئندہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت کی فکر کرو جو گزر رہا ہے، اس لیے کہ یہی حال ماضی رہا ہے اور ہر مستقبل کو حال بننا ہے۔ اس لیے بس اپنے حال کو درست کیجیے اور ماضی کو یاد کر کے مایوس مت ہوئیے۔ اصل میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، وہ یہ ورگلاتا ہے کہ اپنے ماضی کو دیکھو کہ تم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور اپنے مستقبل کو دیکھو کہ تم سے مستقبل میں کیا ہوگا، اور ماضی اور مستقبل کے چکر میں ڈال کر ہمارے حال کو خراب کرتا رہتا ہے۔ اس لیے شیطان کے دھوکے میں مت آئیے اور اپنے حال کو درست کرنے کی فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تصور کرنا چاہے تو بسا اوقات اللہ کا دھیان اور تصور نہیں بنتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی دیکھا تو ہے نہیں، اور تصور تو اس چیز کا ہو سکتا ہے جس کو انسان نے دیکھا ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تصور اور دھیان کرنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن جب گناہ کا داغیہ پیدا ہو تو ایک چیز کا تصور اور دھیان کر لیا کریں، اور وہ یہ کہ میں جس گناہ کے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اگر اس گناہ کے ارتکاب کے وقت میرا والد مجھے دیکھ لے، یا میری اولاد مجھے دیکھ لے، یا میرے اساتذہ مجھے دیکھ لیں، یا میرے شاگرد مجھے دیکھ لیں، یا میرے دوست احباب مجھے دیکھ لیں، تو کیا اس وقت بھی میں یہ گناہ کا کام کروں گا؟ مثلا نگاہ کو غلط جگہ پر ڈالنے کا خیال دل میں پیدا ہو، اس وقت یہ ذرا سوچ لیجئے کہ اس وقت ہمارا کوئی بزرگ دیکھ رہا ہو، ہمارا باپ ہمیں دیکھ رہا ہو، یا ہماری اولاد ہمیں دیکھ رہی ہو، تو کیا اس وقت بھی آنکھ غلط جگہ کی طرف اٹھے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں اٹھے گی، اس لیے کہ یہ خوف ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو یہ لوگ مجھے برا سمجھیں گے۔ لہذا جب آپ ان لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے کے ڈر سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو ہر گناہ کے وقت یہ تصور کر لیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے اور ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے انشاءاللہ دل میں ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے دلوں میں اس طرح یکے بعد دیگرے آئیں گے جس طرح چٹائی میں یکے بعد دیگرے ایک ایک تنکا در آتا ہے۔ چنانچہ جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا اور وہ اس میں پوری طرح رچ بس گئے، اس پر ہر فتنے کے عوض ایک سیاہ نقطہ لگتا جائے گا، اور جس قلب نے ان کو قبول نہ کیا اس پر ہر فتنے کو رد کر دینے کے عوض ایک سفید نقطہ لگتا جائے گا، یہاں تک کہ دلوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک سنگ مرمر جیسا سفید کہ اسے رہتی دنیا تک کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا، اور دوسرا خاکستری رنگ کا سیاہ کہ خیر کی کوئی بات اس میں نہیں ٹکے گی، اس کے نزدیک نیکی اور بدی کا معیار بس اپنی خواہش ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی معصیت کے قریب ہو اس سے سلامتی دور ہوئی، اور جو قریب جا کر صبر کا دعویٰ کرے اس کی حفاظت اسی کے حوالے کر دیا،
اور سب سے زیادہ حفاظت اور نگرانی کے لائق دو چیزیں ہیں، ایک زبان اور دوسری نگاہ۔ خبردار، کسی معصیت کے قریب رہ کر اس سے بچنے کے پختہ عزم سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ خواہش نفس بڑی چال باز ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو اس قدر شدید مسائل اور بلائیں آتی ہیں جن کا انجام ہمیشہ انتہائی تکلیفوں پر ہوا کرتا ہے، ان کے بارے میں میرے دل میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کریموں سے بڑھ کر کریم ہے اور کرم کا تقاضا چشم پوشی ہے، پھر ان سزاؤں کی کیا وجہ ہے؟ اس خیال پر غور کیا تو بہت سے لوگوں کی یہ حالت پائی کہ ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ وحدانیت کے دلائل پر نظر نہیں ڈالتے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو نہیں دیکھتے، بلکہ جانوروں کی طرح اپنی عادات پر زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ اگر شریعت ان کی مراد کے موافق ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی اپنی اغراض پر جمے رہتے ہیں۔ ریال اور دینار و درہم پا لینے کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اگر نماز آسان معلوم ہوئی تو پڑھ لیں، ورنہ ترک کر دیں۔ اور انہی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کو علل اعلان کیا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی حرمت انہیں معلوم ہوتی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی عالم کی معرفت کا بھی ہوتی اور اس کے گناہ بے حد و حساب۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ سزائیں اگرچہ بڑی اور سخت ہیں لیکن لوگوں کی خطاؤں سے کم ہیں۔ جب کوئی سزا کسی گناہ کو مٹانے کے لیے نازل ہوتی ہے تو کوئی فریاد کرتا ہوا کہتا ہے، لوگوں غور کرنا چاہیے کہ یہ سزا کس گناہ کی ہے، اور خود اپنے کیے گناہ ایسے ہیں جن میں کہ بعض گناہوں سے زمین کانپ جائے۔ کسی بوڑھے کو اس کے بڑھاپے میں اس قدر ذلیل کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دل اس پر ترس کھانے لگتے ہیں اور اس سے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ تذلیل اور توہین جوانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے۔ پس جب آپ کسی کو سزا میں مبتلا دیکھیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ سزا میں اور امتحان میں فرق ہوتا ہے۔ جو مصائب ذلت اور توہین کے ساتھ ہوں وہ سزا ہیں، اور جن میں ذلت اور توہین نہ ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان ہے اور مومن کے لیے رحمت اور باعث اجر ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں